إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فتجاوز عنه انه من نوقش الحساب یومئذ یا عائشۃ ہلک. یہ مسند احمد میں حضرت عائشہ کی جو روایت ہیں ان میں سے ایک روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کرنا، یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان حساب، آسان محاسبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اعمال نامہ دیکھے اور اس کی برائیوں سے درگزر فرما لے. اور پھر فرمایا کہ عائشہ جس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے قرید شروع ہو گئی، جس سے تفتیش شروع ہو گئی تو وہ شخص تباہ ہو گیا. صحیح مسلم کتاب الجنہ میں ایک حدیث ہے جسے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو ان باتوں سے گھیر دیا گیا ہے جو نفس پر بھاری ہیں، جو نفس پر شاق ہیں، یعنی نفس کے جو مشکل ہیں، اور جہنم کو ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو نفس کے لیے بڑی آسان ہے، جو خواہشات ہیں نفس کی، جو اس کو بڑی مرغوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، خواہشات نفس پر قابو پانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جان، مال، وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے ٹیلنٹ سب کی قربانی دینا، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کو لے جانے والا ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت پر بہت ہی شاق گزرتی ہیں، ان کو اس سے بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. صبح سویرے فجر کے وقت گرم بستر چھوڑ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا اور اس سے پہلے بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. تو سردی میں باہر، سخت سردی کے موسم میں مسجد تک جانا، نماز پڑھ کے واپس آنا، اسی طرح سردیوں کی ہی راتوں میں عشاء کی نماز کے لیے نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جانا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، اور اس کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا، اور پھر باقی نمازوں کی ادائیگی. اسی طرح دوسرے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، رمضان کے خاص طور پر رمضان المبارک کے روزے، اور اگر وہ گرمیوں میں ایک موسم میں آ رہے ہیں، جون جولائی کے ماہ میں، تو ایک بہت ہی اہم اور کٹھن معاملہ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ کے پاس اس طرح کے بہت سے بہانے نکل آتے ہیں، بڑے بڑے خود ساختہ مریض بن جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بندہ مریض ہے کہ نہیں مریض ہے. تو وہ مرض اپنے آپ کو ظاہر کر کے روزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نفس پر بہت ہی شاق گزرتی ہیں. جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری، لیکن یہی باتیں ہیں، یہی جو اعمال ہیں، یہی چیزیں کرنے سے، یہی اعمال کرنے سے بندہ جنت کے راستے پر گامزن رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے. لیکن جب آپ اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ساری باتیں جو لوح اللہ میں آتی ہیں، جو شیطانی کے کام ہیں، جو نافرمانی کی طرف لے جانے والے کام ہیں، وہ آپ ان تک پہنچتے ہیں، ان کو کرتے ہیں، اور پھر آپ ہیلے بہانوں سے سود کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیلے بہانے سے جو حلال چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی، ان میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یہ اس کا بھی جواز ہے. پھر آپ جوازات ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. حالانکہ جوازات کے لیے وہ بندے کیا جو صحت مند تندرست لوگ، ان کے لیے جوازات کی کوئی گنجائش نہیں. جواز تو اس کے لیے جو معذور ہے کسی حوالے سے، چاہے وہ مریض ہے چاہے کسی اور حوالے سے معذور ہے.
تو اس کے لیے جواز نکلتے ہیں. مسافر کا اپنا ہے، مسافر کی نماز ہے جیسے، مریض کی نماز ہے جیسے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے. لیکن ہم لوگ جو بالکل صحت مند ہیں، مالدار ہیں، مالدار زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے ہیلے بنائے جاتے ہیں. لو جی میں خود زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور پھر کیسے ادا کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رکھ لیتے ہیں اپنے غلے سے باہر نکال کر ہر روز 150 روپیہ اور غریبوں میں بانٹتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا زکوٰۃ کا سٹائل ہے. تو یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے دراصل. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے ان باتوں سے. آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اس کے راستے میں خرچ کریں یا نہ کریں، اللہ کی راہ میں کچھ دیں یا نہ دیں، اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے. یہ جو بندہ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے کرتا ہے، اور اللہ کے دیے کے مال سے کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہی آسانی پیدا کرتا ہے، فائدہ اسی کا ہے. اس طرح یعنی جو بھی ایسے کام ہیں جو آپ کو غلط نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑا جج جو ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ آپ کا ضمیر ہے. اور ضمیر اگر مردہ نہ ہو گیا ہو تو وہ آپ کہیں نہ کہیں کچوکے لگاتا رہتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اوپر سے آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اندر سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہر شخص کے اندر وہ جج بیٹھا ہوا ہے، وہ منصف مزاج قاضی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلہ اسی وقت کر دیتا ہے، آپ کے کام شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے بھی آپ غلط کرنے جا رہے ہو بھائی. لیکن آپ اس کو آہستہ آہستہ تھپکیاں دے دے کر سلاتے رہتے ہیں، اور وہ سوتا نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سو گیا ہے، لیکن اب کبھی بھی آپ دیکھیں، کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا شخص شاید ہی کو ہو جو شراب پیتے ہو کہ یہ شراب بالکل جائز ہے، بالکل اس کا فائدہ ہے، اس کے بڑا ثواب ملے گا، کوئی نہیں کہتا. ہر شرابی یہی کہے گا کہ یار غلط کام ہے، میں کر رہا ہوں. تو وہ کون بتا رہا ہے اس کو؟ وہ اس کا اندر کا جو قاضی ہے، جو جج ہے، جو چیف جسٹس اندر بیٹھا ہوا، وہ بتاتا ہے اس کو کہ آپ غلط کر رہے ہو. تو یہ ساری باتیں جو غلط کام کرنے والے ہیں، یہ راستے جو ہے بظاہر بڑے خوشنما ہیں، شیطان نے ان کو مزین کر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شیطان کے لیے اعمال ان کے مزین کر دیے گئے، وزین لهم الشیطان واعمالهم، شیطان ان کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، وہ شیطان آپ کو مزین کر کے دکھاتا ہے، لیکن آپ کا اندر کا جج جو ہے وہ آپ کو روکتا رہتا ہے. اور پھر جب آپ اس کی بات نہیں مانتے تو پھر وہ کر گزرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر آپ جہنم کے راستے پر چڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے جنت جو ہے وہ ان باتوں سے گھیری گئی ہے جو نفس کو شاق ہیں، جو نفس کو مشکل لگتی ہیں، جو نفس پر بھاری ہیں. اور جہنم جو ہے بظاہر آسان باتوں پہ لگی ہوئی ہے، پھر آپ کو لگتا ہے یہ بڑی آسان ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اسی طرف لے کے جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر دینا. تو یہی ہے حساب آسان جو کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ صرف ایسے ہی کوئی سوال جواب نہ کرے گی، کسی سے پوچھے نہ، گناہوں پر ایک نظر ڈالے اس کے اعمال نامے پر اور کہے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. تو یہ آسان حساب یہی ہے کہ لیکن جس سے پوچھ گچھ ہو گئی، کوئی تفتیش شروع ہو گئی، کہا گیا ہاں جی کھولو اس کا یہ والا توبڑا جو ہے، اس کا جو پڑا ہوا تھیلا یہ کھول دو، وہ تھیلا کھول دو، جتنے اعمال پڑے ہیں وہ سارے اگر کھلتے جائیں گے تو پھر وہ بندہ مارا گیا، بس وہ پھر وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہمارا حساب آسان فرمائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.